السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی دنیا میں۔ دوستو، یہاں پر فصل سادس چھٹے نمبر چپٹر سے لے کر ہم آخر تک جو ہے آپ کے سامنے جو اہم مسائل زندگی میں معاشرت سے متعلق مسائل ہے وہ آپ کو بتانے والے ہیں۔ اسلام کے 5 بڑے بڑے جو ہے کام ہیں، ان کا کرنا اسلام میں ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر عقائد ہے، ان کا درست کرنا لازم ہے۔ نمبر 2 عبادات ہیں۔ تیسری چیز معاملات ہیں، خرید و فروخت تجارت کی تمام صورتیں۔ چوتھے نمبر پر سیاست اور جہاد اور مملکت اور خلافت کے متعلق جو کیا ہے ضوابط و قوانین ہیں، اس کا کیا کرنا، سنبھالنا اور لانا، اس پر عمل کرنا وہ لازم ہے۔ اور 5ویں چیز جو ہے نا وہ عبادات سے جڑی ہوئی چیز ہے، حسن اخلاق حسانہ۔ چھٹے نمبر پر جو چیز ہے جو روزانہ ہمیں پیش آتی ہیں اور جو ہمارے رہن سہن سے متعلق ہے، اور انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، ایک معاشرتی حیوان ہے جو معاشرت کے بغیر نہیں رہتے۔ ویسے تو ہر چیز میں جو زیرو ہے، کمیونٹی ہوتی ہیں، آپس میں رہتے ہیں، حیوانات بھی معاشرتی زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ تو احکام الہیہ سے آزاد انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے کہ آپس میں ساتھ رہتی ہوئی کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا۔ پھر اسی ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اور سارے معاملات اس کو سامنے آتے ہیں، پیش ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے جو ہے نکاح کا کرنا پڑتا ہے، پھر نکاح کے بعد کبھی طلاق کی صورت پیش آتی ہے، کبھی طلاق کے بعد رجوع کرنا پڑتا ہے، کبھی خلا، اور کبھی جو لعان کے معاملات پیش آتے کہ ملعنہ لعان کرے، کبھی جو ہے خاوند الا کرتا ہے، کبھی زہار وغیرہ، کبھی جو ہے ان چیزوں کو شمار کرنا پڑتا ہے۔ پھر بیوی بچوں کے اور غریب رہنے والوں کے رشتہ داروں سے لے کر ان کے نفقے خرچے آتے ہیں، اور پھر بچے کی پرورش آتی ہے۔ یہ بہت سارے احکام ہیں جو کہ معاشرت سے متعلق ہے، رہن سہن سے۔ ویسے رہن سہن پر جو ہے اخلاق کے اثرات بھی بہت پڑتے ہیں کہ اخلاق کا بھی ان میں سامنے لانا پڑتا ہے، لیکن کچھ اور اہم مسائل جن کا کرنا زیادہ اہم ہے۔ تو پہلے جو کیا ہے کام ہے، یہاں پر نکاح کے متعلق کچھ معلومات آپ کو دینی ہے۔ نکاح ایک عربی کا لفظ ہے، ویسے عام زبان میں بھی نکاح شمار ہونے لگا۔ نکاح بھی اس کو بولتے ہیں، زواج بھی بولتے ہیں، اور ازدواجی زندگی پھر اس کو بولتے جب جڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک عقد ہوتا ہے، ایک معاہدہ کرنا پڑتا ہے جو کہ شوہر اور بیوی کے بیچ تا حیات جو ہے طے ہو جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی جو ہے اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں اور فائدہ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ نکاح نہ ہو تو دو ایسے انسانوں کا ملنا زنا شمار ہو جاتے کہ انہوں نے زنا کیا، بدکاری کی۔ لیکن جب نکاح بیچ میں آ جاتا ہے تو وہی تعلقات جو ہے حلال ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے متعلق فرمایا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ نکاح میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک شخص کی اگر طاقت ہے تو ایک خاتون سے نکاح کرے، 2 کی طاقت ہے تو دوسری بیوی کر لے، تیسری کی طاقت ہے تو تیسری بھی کر لے، چوتھی کی بس ختم۔ جب تک چوتھی رہے نا تو اس وقت تک یہ 5ویں کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ان چاروں میں سے ایک وفات ہو گئی تو پھر ایک نئی کو لا سکتے جو کہ چوتھی شمار ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک شخص کو یہ خطرہ ہو، اندیشہ ہو کہ وہ انصاف نہیں کر پائے گا، اور انصاف میں صرف یہ نہیں ہے کہ خرچہ نفقہ رہن سہن کی چیزیں دینا، اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو خاص کیا ہے کام ہے، ضرورت ہے، حاجت طبعیہ ہے، اگر اس کو یہ آدمی پورا نہیں کر سکتا، اس کی جو ہے کیا ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ایک خاتون سے نکاح کرے گا آدمی۔ اور جب تمہاری بیوی ہو پہلے سے، دوسری اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، دوسری خاتون لانا چاہتے ہیں،
تو اس میں پہلی خاتون کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کو روک لے۔ ہاں وہ آپ سے اتنا پوچھ سکتی ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں آپ جو ہے بڑا خیال رکھیں گے، انصاف کریں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے وہ کہہ سکتی ہیں۔ تو یہاں تک بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب آگے کہتے ہیں کہ یہ نکاح اس شخص پر واجب ہے جس کو یہ خیال ہو، اندیشہ ہو، قوی گمان ہو اور قوی خیال ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑ جائے گا، گناہ کرے گا، اور اس شہوت کے ساتھ ساتھ اس کو یہ طاقت بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ آدمی مہر دے سکے، بیوی کا نفقہ خرچہ اٹھا سکے۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے کہ اس کو تو شہوت زیادہ ہے، یعنی اس کی شہوت زیادہ ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، لیکن اس کو طاقت نہیں ہے، نکاح کیسے کرے گا؟ اس کے لیے مہر چاہیے، پھر بیوی پر خرچ کرنا پڑے گا، اس کو ایک الگ کمرہ دینا پڑے گا، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ایک نسخہ تجویز فرمایا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر حضرت نسخہ تجویز کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایسا شخص مسلسل جو ہے کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا۔ مسلسل کا یہ معنی نہیں زندگی بھر رکھے، بیچ میں وصال کر، یعنی پے در پہ، مطلب یہ ہے کہ روزے رکھو 3-4 دن، تھوڑی سی طبیعت جو ہے ماند پڑ جائے، کم پڑ جائے، شہوت پر اثر آ جائے، پھر چھوڑ دو، پھر جب آپ کو اندازہ ہو جائے پھر تھوڑا رکھو، کیونکہ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ رمضان کے روزے جب خلاص ہو جاتے ہیں، لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو کمزور نظر آئیں گے، اگرچہ ان کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے اور بدن صاف ہو جاتا ہے روزے سے اندر اور باہر اور روحانی طور پر بھی، لیکن انسانوں پر اس کا اثر ضرور پڑ جاتا ہے، کیونکہ پورا دن جو اس میں کھانا پینا آدمی چھوڑ لیتا ہے اور رات کا جو ٹائم ہے وہ بھی طبیعت کو صحیح نہیں پڑتا، تو اس کی وجہ سے بھی کھانے کی وجہ سے آدمی تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کی طاقت نہیں ہے نہ مہر وغیرہ کی تو پھر وہ مسلسل روزے رکھے گا، مانا جب تک اس کی شہوت ماند نہ پڑ جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن پھر بھی حدیث شریف میں ہے کہ 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو نکاح کرنے کے لیے کسی سے قرضہ لے، یعنی اگر ایک شخص نے قرضہ لے لیا، نکاح کر لیا، مہر پر خرچہ آیا، تھوڑا بہت ولیمہ دیا کسی کو، اور ساتھ میں بیوی کے لیے کچھ خرچہ بنایا، کمرہ وغیرہ جو سسٹم ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے، مگر ساتھ ساتھ وہ بھی بڑی محنت کرے تو اس کا قرضہ جلدی اتر جائے گا۔ یہ بھی کر سکتے اگر وہ کرنا چاہیں۔ تو یہ تھا نکاح کے متعلق تھوڑا سی کیا کرنا، حکم کو واضح کرنا اور اس کے متعلق جو ہے عام بات۔ پھر آگے ہم آپ سے نکاح کی جو حکمت ہے اور اس کے لیے کیا کیا ضروری نکاح کے لیے، تو وہ باتیں جو ہے آپ حضرات کے سامنے آنے والی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔